بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ في مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فإنک لعلی خلق عظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے، حضور کی شان اقدس میں بیانات آ رہے ہیں۔ تو آج کا جو بیان ہے کہ پرافٹ ایز اے رول ماڈل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے وہ نمونہ ہے، اس پہ بات ہوگی۔ آیت کا مطلب یہ ہے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے اسپیشل جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے آنے کی امید ہے، اور تیسری صفت میں یہ ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہو، قیامت پر یقین ہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں اور رسول درود شریف۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ اخلاق کے بڑی ہائی لیول پر ہیں، تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ اور بلند مرتبہ کے ہیں۔ حدیث پاک، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، بہترین سلوک کرتا ہوں۔ آئیے دیکھیے کہ بحیثیت بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارک ہے۔ آپ یتیم پیدا ہو گئے کہ والد ماجد صاحب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے قبل آپ کی ظہور سے 6 مہینے قبل آپ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، اور پھر والدہ صاحبہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ پھر والدہ صاحبہ کے لیے کیونکہ والد صاحب کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا، تو والدہ صاحبہ کے لیے آپ باعث رحمت تھے۔ ان کو بالکل ان اوقات میں کسی قسم کی تکلیف محسوس بالکل نہیں ہوئی، بلکہ بوقت آمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرہ میں جہاں آپ تشریف فرما ہوئے روشنی پھیل گئی، اور پہلا عمل جو آپ سے ظہور ہوا، آپ نے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا، ایک انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا،
اور یہ وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اور پھر دوسرا امر جو آپ سے ظہور پذیر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سجدہ کی حالت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ صاحبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے میکے جاتی تو راستے میں کسانوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی، آپ کو سلام پیش ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیونکہ مکہ مکرمہ کی ہوا مناسب نہیں تھی، لہذا مکہ والے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگی، انہوں نے آپ کو لے کر جب روانہ ہوئی تو آپ کی مریل اونٹی جو تھی اس میں جان آ گئی، اور باقی سب اونٹیوں سے سبحان اللہ وہ آگے گزر گئی۔ لوگوں کہا حلیمہ آپ کی بڑی اونٹی شاندار خوب چل رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا اونٹی یہ نئی نہیں ہے، وہی اونٹنی ہے، اونٹنی نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی، بلکہ سوار بدلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ حلیمہ سعدیہ گھر پہنچے، شیر خان بچے تھے، تو ان کی بکریوں کے اندر ماشاء اللہ اتنا دودھ باہر آیا آپ کی برکت سے، وہاں لہر پہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے تو ایسی برکتیں ہماری زندگی میں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کے لیے ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باعث راحت، باعث رحمت اور باعث خدمت ثابت ہوں۔ کیونکہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرہ نفل کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ اور صبح سویرے ثواب کی نیت سے جو اپنے والدین کو مسکراتے ہوئے ان کی مزاج پرسی کرے، ابو کیا حال ہے، امی کیا حال ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذلیل ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ آئیے حضور جمال ہو رہے ہیں، بحیثیت جوان، آپ کی جوانی پاک اور مطہر تھی، ہر قسم سے لفظ سے پاک تھی۔ بلکہ جب ابھی لڑکے تھے تو رشتہ داروں میں کوئی شادی ہوئی، اور ظاہر بات شادیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کے دوست جو تھے ہم عمر، وہ آپ کو شادی پہ لے گئے، اور جب وہ لہو کا گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالی نے آپ پر نیند طاری فرما دی۔ آپ سوئے رہے، لڑکے تھے ابھی، تو نماز فرض نہیں تھی، جب سورج چڑھا تو آپ جاگ اٹھے، تو اللہ تعالی محفوظ فرمایا آپ کو۔ اور جب جوان ہوئے 20 سال 21 سال 22 23 سال، تو آپ کو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے تجارت کے لیے آپ کو ایز اے ایجنٹ چنا، اور آپ ان کا مال شام لے جاتے، اور اتنا نفع، سبحان اللہ، اتنی ایمانداری سے آپ نے تجارت فرمائی جو کہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ تو خدیجہ کبریٰ اتنی متاثر ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ان کی زوجیت میں حاصل کرنے کے لیے آفر کر دیا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا، اور آپ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر خدیجہ کبریٰ کی 40 سال تھی۔ ابھی عجیب ہے، آج کوئی 25 سالہ نوجوان آپ کا بیٹا ہو اور اس کو کہیں کہ آج 40 سالہ عورت سے شادی کرو،
جس کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہوں، میرا خیال آج تک کوئی نوجوان اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ شاہمانی خیالات جو ہے دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے قبول کیا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا شاہمانی خیالات کا غلبہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، آپ اتنے مطہر اور پاک دل کے مالک تھے، اور آپ حیا کے پیکر تھے، بلکہ آپ کا حیا کمواری لڑکیوں سے بھی بڑا ہوا تھا۔ اور یاد رہے کہ 19-20 عمر میں آپ نے بکریاں بھی چلائی ہیں، آپ نے مزدوری کا کام بھی کیا ہے، اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کسب کرنے والا ہے، جو مزدوری کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ آئیے ہم کیا سبق سیکھیں؟ آپ کی جوانی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور نیگیٹو سوشل میڈیا سے پرہیز فرمائیں، تاکہ ہماری جوانی جو ہے مطہر اور پاک رہے، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح شہدائی اور صحیح امتی ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آئیے دیکھیے بحیثیت خامد کیا تھا، کہ آپ کے رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں۔ بحیثیت خامد آپ نے کیسا کردار ادا فرمایا؟ آپ نے 3 اسٹیکر رکھے اپنے ٹائم کے، 8 گھنٹے آپ کی عبادت کے لیے، 8 گھنٹے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے، اور 8 گھنٹے اپنے نفس کی راحت کے لیے اور مسلمانوں کی ضروریات اور خدمات پوری کرنے کے لیے۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلداری کے لیے، کیونکہ عمر چھوٹی تھی، تو انصار کی لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تاکہ وہ ان کا دل بہلائیں۔ اور یاد رہے آپ کی عمر 9-10 سال تھی، یاد رہے اس زمانے کی 10 سال کی لڑکیاں آج کل کی 15-16 سال کی لڑکیوں کے برابر جسمانی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے ہوتی تھی۔ اور آپ پورا انصاف کے ساتھ اپنی بیویوں کو وقت دیتے تھے، اور ازواج مطہرات کو بعض قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ جب آپ سفر میں جاتے تو برابر کا سلوک کرنے کے لیے آپ قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کے حصے میں قرعہ آتا آپ اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تاکہ انصاف رہے۔ گھر میں ہمیشہ آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور دعاؤں کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اور گھر میں آپ بطور خادم تھے نہ کہ مخدوم۔ عجیب، گھر میں صفائی کرتے، دودھ دھوتے، مویشیوں کو چارہ ڈالتے، اور آپ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پابند خود آپ لگا لیتے تھے، اور گھریلو زندگی آپ کی بالکل بلا تکلف تھی۔ آپ اپنی ازواج کے لیے ہاتھی دانت کے زیورات کو پسند فرماتے تھے۔ یاد رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالی کے حکم سے ہوا تھا، آپ کا اپنا چناؤ نہیں تھا۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضور کی اتنی عمر، ان کی اتنی چھوٹی عمر، تو آپ کا چناؤ نہیں تھا، اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کروایا تھا۔ باقی جتنی آپ کی بیویاں تھی، کوئی کنیز تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی متعلقہ تھی، یا بڑی عمر کی تھی، اور ہر بیوی کو ایک ساتھ شادی کرنے کی حکمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام آپ کی شادیاں ہوئی تھیں۔ آئیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ جب گھر داخل ہوں، گھر والے
خوش ہو جائیں، ایسا محسوس نہ کریں کہ گھر میں کوئی انسپیکٹر آ گیا ہے. اور بچوں کو کہیں بھائی جب والد گھر آتے ہیں تو ماں کہتی ہے او ابا آپ کا آ گیا، تو بچے چھپ جاتے ہیں. ابا سے بچے ڈرتے ہیں کہ ابا کیا آ گیا، وہ تو ابا آ گیا نا. بلکہ بچوں کو تو ابے سے بھاگنا چاہیے محبت کے ساتھ. تو ہمیں بھی ایز اے خامد اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں پڑھی ہے خیرکم خیرکم لاہلہ، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. انا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں. بہشت باپ، آپ بہت شفیق تھے باپ کے لحاظ سے اپنے بچوں سے. اپنی بیٹی، اب لڑکا تو تھا نہیں، بچے میں فوت ہو گئے، خاص کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر تشریف لاتی آپ اٹھ کر ویلکم کرتے اور ماتھے مبارک پر آپ بوسہ فرماتے. یہ محبت تھی. فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ نے ان کو شادی پر جہیز میں ایک لحاف دیا، ایک گدا چمڑے کا دیا، 2 چکیاں دی، ایک مشکیزہ پانی کے لیے دیا اور 2 مٹی کے گھڑے دیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال کے اندر میرے آقا نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ یہ کہا یہ کیوں نہ کیا. سبحان اللہ. اس لیے یہ آپ کا سلوک تھا اپنے غلام کے ساتھ. بہشت معلم، ایز اے ٹیچر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم سکھانے والا بھیجا گیا ہوں. تو آپ ہر فجر نماز کے بعد صحابہ کرام کو دین سکھاتے. کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی، آپ اس کو فرماتے، تلاوت کرتے اور اس کا مفہوم آپ ان کو بتاتے. اور ویکلی ہر بدھ کے روز ازواج مطہرات اور عورتیں محلے کی آ جاتی تھی، آپ ان کو درس دیتے. اور علیحدہ بھی ہر زوجہ محترمہ کو دین سکھاتے. تو آپ کے بہشت معلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ بنے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیم کا صدقہ وہ مفسر قرآن بنے. آئیے دیکھیں بحیثیت خلق آپ کا کیسا تھا، آپ کا بحیثیت انسان آپ کا خلق مبارک کیسا تھا. میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب، آپ خلق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت ہائی لیول پر ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کے آپ مالک ہیں. اس کی گواہی اللہ تعالیٰ اور قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا خلق کیسا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. کانا خلق قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو تھا، خلق تو قرآن ہے. سبحان اللہ. آپ قرآن مجید کی ہر آیت کی عملی تفسیر تھے. اللہ اکبر. ایک واقعہ ہوا جنگ حنین میں بھگدڑ مچی، تو ایک صحابی کا بائی چانس آپ کے پاؤں مبارک پر پاؤں آیا، لیکن اس کے جوتے بہت سخت تھے.
تو آپ کا پاؤں بہت تکلیف ہوئی، تو آپ نے غیر ارادی طور پر کوئی چھڑی لگا دی. اس کے بعد اس کو بھی صحابی کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا پاؤں حضور کے پاؤں مبارک اوپر آ گیا، کتنی گستاخی ہو گئی. دیکھو بھگدڑ بچی تھی، میدان سے بھاگنے سے لوگ. تو آپ کو بھی افسوس ہوا کہ میں نے، کیونکہ حضور نے زندگی بھر کسی کو نہیں مارا، دل کو کسی کو سزا نہیں تھی سوائے جہاد کے وقت، بس، ورنہ نہیں. تو آپ نے اس کو بلایا اگلے دن اور آپ نے کہا بھائی مجھ سے آپ بدلہ لے لو. اسے بدلہ کب لینا تھا؟ تو آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 اونٹ ہدیے پہ دیے تاکہ اس کے دل کی شفی ہو جائے. ایک عورت کا کام مکہ مکرمہ میں تھی، وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. تو اتفاق ہوا کہ 2-3 دن آپ نے کانٹے بارے نہیں دیکھے. تو آپ نے پوچھا بھائی وہ عورت جو کانٹے بچھاتی تھی یہاں وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو حضرت وہ تو بیمار ہے. تو آپ کانٹے راستے میں کانٹے بچھانے والی کے گھر اس کی تیمار جاری کرنے کے لیے گئے. اللہ اکبر. اور جب تیمار جاری کی وہ اتنی متاثر ہوئی کہ میں تو کانٹے بچھاتی ہوں، یہ پھول برسانے آئے ہیں. اللہ اکبر. تو اسے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاتم طائی کی بیٹی ایک دفعہ جنگ میں فتح ہوئی، تو اس میں جو مال غنیمت، اس میں جو قیدی آئے اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. تو آپ نے اس کا خوب اکرام فرمایا، ایسا اکرام فرمایا کہ اس کے لیے چادر بچھا دی. یہ نبی کا اکرام عورتوں کے لیے. اللہ اکبر. آپ کی ایک بہن تھی رضائی بہن، آپ نے اکٹھے، اس کا نام شیما تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان دونوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، وہ رضائی بہن تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا اس کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو وہ سارے قیدی ہو گئے، اس میں شیما بھی آ گئی. اور شیما تو پہچان لیا، تو کہا آپ یہ جانتے میں کون ہوں؟ آپ کہا کون ہو؟ کہا میں شیما آپ کی بہن ہوں جو آپ کو کھلایا کرتی تھی دائی حلیمہ گھر. حضور نے پہچان لیا، بڑا ادب و احترام کیا، اور اس کے بدلے اس کو سینکڑوں اونٹ، ہزاروں بکریاں اس کو ہدیے کے طور پر بہن کا حق ادا کرتے ہوئے دے دی. اور ساتھ اس کے قبیلے کو بھی آپ نے آزاد فرما دیا. یہ تھا انہوں نے کیسے اپنی بہن کا حق ادا کیا، جو کہ رضائی بہن تھی، سگی بہن بھی نہیں تھی. آئیے آج ہم جو بھائی ہیں ہمیں چاہیے اپنی بہنوں کا بھی حق ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ بہنوں کا جو ورثے میں حصہ ملتا ہے، ہاں جی، والدین فوت ہو جائیں تو جو جائیداد ملتی ہے، جو زمین ملتی ہے، اس پہ قابض ہو جائیں، جو آج کل اکثر ہو رہا ہے. بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں وہ زمین جو بہن کا حق تھا ہم ادا نہیں کریں گے، گلے قیامت کے روز وہ ہمارے گلے میں ڈالی جائے گی. آپ چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل واشی کو بھی معاف کر دیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. لیکن یہ کہا کہ واشی آپ کو میں معاف کر دیا ہے، لیکن ذرا میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ مجھے میرا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں. یاد رہے ایک کڑوا بول جہنم میں گرا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
جب یمن جا رہے تھے تو جاتے جاتے جب ابھی ان کے پاؤں رکاب پر تھے، آپ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی. نصیحت یہ فرمائی، احسن خلق کا للناس، لوگوں کے ساتھ بہترین خلق کا مظاہرہ کرنا، بہترین اخلاق آپ پیش کرنا. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ خلق کی بدولت مسلمان، اچھے اخلاق کی بدولت مسلمان عبادت کرنے والوں کے درجے سے بڑھ جاتا تھا. آپ کی زندگی سادہ ترین زندگی تھی. آپ زہد کے امام، فقر و فاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ گھر دیکھا، گورا ٹاٹ تھا. فرمایا کہ کالا ٹاٹ کر دو، کیونکہ دو ٹاٹ کے اوپر نرمی آتی ہے تو میں رات کو اٹھ نہیں سکتا. اس کے باوجود خود تو تنگی ترسی میں زندگی گزاری ہے، لیکن امت کی وسعت کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے. حالانکہ اگر آپ کہتے تو پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلتے. جب کوئی آپ سے ملتا آ کر ہاتھ ملاتا تو آپ اس کی طرف پورا چہرہ فرماتے اور آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک دوسرا ہاتھ ملانے والا اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا تھا. اتنا ادب و احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسان کا کرتے تھے. آئے آخر میں بتاتا ہوں، بحیثیت دائی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا اور ساتھ آپ کو 4 ذمہ داریاں دی. پہلی ذمہ داری آپ کو یہ دی کہ قرآن مجید کو ٹھیک ٹھیک اسی صورت میں، اسی لب و لہجہ میں آپ امت کو پہنچائیں، اور آپ نے صحابہ کو پہنچایا جیسے نازل ہوا، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر وہی نازل فرمائی. آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. لہٰذا آپ کے شاگرد صحابہ حفاظ قرآن، مجبد اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بن گئے. دوسرا آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے ظاہری باطنی گندگیوں سے لوگوں کو پاک کرنا. آپ نے لوگوں کے ظاہری اخلاق کو درست فرمایا اور آپ نے لوگوں کے باطنی اخلاق، شرک اور کے باقی کبر، حسد، بغض، سالوں کی دشمنی، ان سب سے آپ نے پاک فرما دیا. تیسری ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ مضامین قرآن ان کی تعلیم دے. جو علمہم الکتاب کا معنی یہ ہے کہ جو مضامین ان کی تعلیم دے، اس کی تفسیر سکھائے. آپ نے صحابہ کو تفسیر قرآن کی بھی پیش فرمائی. اور چوتھی ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی. کیونکہ حدیث کے بغیر، آپ سنت زندگی کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. تو آپ نے قرآن کو اپنی ذاتی زندگی کے ذریعے سمجھایا. تو چاروں ذمہ داریاں جو تھی، قرآن کے ذریعے دعوت تبلیغ کرنا، اور جب قرآن کی نازل ہوتی ہے اگلے دن صبح یا عشاء کو وقت کے مطابق آپ صحابہ کو وہ آیتیں سناتے. قرآن کے ذریعے بہترین تبلیغ آپ نے کی. پھر آپ نے صحابہ کے ظاہری اور باطنی اخلاق کو درست فرمایا. پھر قرآن کی تفسیر، مضامین کو سمجھایا. اور چوتھی ذمہ داری اپنے آپ کو ایز اے ماڈل، آپ کی زندگی ایز اے ماڈل تھی. آپ کی سنت کے ذریعے، آپ کی حدیثوں کے ذریعے ہم تک زندگی پہنچی ہے. بخصوص شمال ترمذی بہترین کتاب اس سلسلے میں ہے. مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے
لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے. اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایز اے ماڈل خود نماز پڑھ کر سکھائی، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت نافرمائی ہو؟ آئیے بیٹے کے لحاظ سے، خامد کے لحاظ سے، آئیے زوجہ کے لحاظ، بیٹے کے لحاظ سے، خامد کے لحاظ سے، نوجوان کے لحاظ، جوانی کے لحاظ سے، دائی کے لحاظ سے ہم اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، اور وہ ہمارے لیے بہترین زندگی کے لیے نمونہ ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کو ترحمون، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. آئیے ہم خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اکرم کے احکامات، اللہ کے احکام، حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں اور امیدیں رحمت کریں، اور اللہ امید ہو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت اپنی نازل فرمائے حضور کے صدقہ، اور ہماری زندگی جو ہے حضور کے نمونہ کے قریب جتنی ہوگی اتنا قیامت کے روز حضور کے قریب ہوں گے اور شفاعت نصیب ہوگی اور جنت میں آپ کا انشاءاللہ ساتھ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے تھوڑا سا